میرے آقا ہجرت پر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، اب کھانے کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی۔ آپ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں گئے، اور وہاں جب گئے تو آپ نے کہا کہ ہمیں دودھ کی حاجت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ دودھ تو نہیں ہے، بلکہ یہ بکری ہے جس کے تھن بھی سوکھ گئے ہیں، بالکل دودھ نہیں دیتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اجازت دو تو ہم اس میں سے دودھ دو لیں۔ کہ کہاں سے دودھ آئے گا، آپ کو اجازت ہے؟ پیارے آقا نے ہاتھ کیا لگایا کہ سارے تھن بھر گئے، اتنا دودھ نکلا کہ آقا علیہ السلام بھی سیراب ہو گئے، گھر کے برتن بھی بھر گئے۔ اور اس بکری کو وہ برکت حاصل ہوئی، سبحان اللہ۔ حضرت ام معبد خود کہتی ہیں کہ جس بکری کے تھنوں کو نبی پاک علیہ السلام نے مس کیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 18 ہجری تک ہمارے پاس رہی۔ 18 سال، یہ ہجرت کا ہی سال تھا، 18 سال ہمارے پاس رہی۔ 18 سال تک ہم صبح و شام اس کا دودھ نکالتے رہے۔ حالانکہ زمین پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زبردست قحط آیا، پوری زمین پر کچھ نہ تھا کھانے کو، مگر ہماری بکری مسلسل جو ہے وہ دودھ دیتی رہی۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، حضرت ام معبد کے خاندان بلکہ پڑوسیوں کے لیے بھی دودھ کافی ہو جاتا تھا۔ ہاتھ کس کے لگے تھے، مس کس نے کیا تھا؟ بہرحال اب جو خوبصورت بات ہے نا، حضرت ابو معبد جو ان کے شوہر تھے وہ وہاں گھر آئے۔ جب وہ گھر آئے تو اپنی کمزور ناتواں بکریوں کو ہانک کر آ رہے تھے، خود بھی کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا رہے تھے۔ اب گھر آئے تو بڑا دودھ دیکھا، برتن بھرے ہوئے۔ کہا اے ام معبد، اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو کوئی دودھ والا جانور بھی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بخدا ابھی ابھی یہاں سے ایک مبارک ذات گزری ہے۔ اچھا نام بھی نہیں پوچھا انہوں نے، تعارف بھی نہیں ہوا پیارے آقا کون تھے کیا تھے، آئے دودھ استعمال کیا، دعا دی، چلے گئے۔ کہ ایک مبارک شخص تھے، نام بھی نہیں پتا تھا۔ اب حضرت ابو معبد نے کہا اچھا ان کا حلیہ تو بیان کرو، وہ کیسے تھے؟ اب جو الفاظ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس تذکرے نے، کہتے نا میرے آقا کا جو تذکرہ کرتا ہے، آقا کی شان بیان کرتا ہے، اس کا نام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ آج کتنی محافل میں، کتنے اجتماع میں ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نبی پاک کا انہوں نے حلیہ بیان کیا، وہ تذکرہ ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک ہوتا رہے۔ اور سے سنو، الفاظ دیکھیں کیا کہتی ہیں۔ ایک تھوڑی دیر کی ملاقات ہے، کہتی رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن نمایاں تھا۔ ہو سکے تو آنکھیں بند کر لو اور تصور جانا میں گم ہو جاؤ۔ کہتی رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن نمایاں تھا۔ اب لجل وجہی حسن الخلق، جن کا چہرہ خوبصورت اور تخلیق عمدہ تھی۔ لم تعبہ فجلتن، نہ تو ان میں پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا، ولم تزری بہ سعلتن، اور نہ ہی بالکل دبلا پتلا ہونے کا نقص تھا۔ وسیم قسیم، آئے ہائے بڑے حسین، انتہائی خوبصورت، آنکھیں سیاہ اور بڑی۔ وفی اشفارہ وطف، اور پلکیں لمبی تھیں۔ وفی صوتہ سحل، ان کی آواز گونجدار تھی۔ وفی عنقہ سطح، گردن چمکدار تھی۔ وفی لحیتہ کثافہ، اے داڑھی والو تمہیں مبارک ہو، جن کی داڑھی نہیں وہ بھی نیت کر لو۔ کہتی ہے وفی لحیتہ کثافہ، جبکہ داڑھی مبارک گھنی تھی۔ ازج اقرن، فرماتی ہے دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے۔ ان صمت فعلیہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتے پروقار نظر آتے۔ وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاءُ الْبَهَا، جب گفتگو فرماتے آئے ہائے تو چہرہ پر نور اور بارونق ہو جاتا۔ اجمل الناس وَأَبْهَاهُ مِن بَعِيدٍ، کہتی دور سے دیکھتے تھے تو بہت زیادہ باروب اور لوگوں میں زیادہ حسین نظر آتے، اور جب قریب آ جاتے، کہتی جب قریب آ جاتے تو ان میں بھی سب سے زیادہ حسین آقا ہی نظر آتے۔ خلو المنطق، نہایت شیریں گفتار۔ فصل لا نظر ولا حذر، ان کی گفتگو بہت واضح تھی، نہ تو بے فائدہ تھی نہ ہی بےہدہ۔ کان منطقہ خرزات نظم یتحدر، سنو میرے آقا کے الفاظ کیسے، کہتی ان کی گفتگو گویا موتیوں کی لڑی تھی جس سے موتی جڑ رہے ہوتے تھے۔ کہتی ربعۃ لا تشنوہ من طول،
کہتی میانہ قد تھا، نہ اتنا طویل کہ دیکھ کر برا لگے، ولا تقتحبہ عین من قصر، کہتی نہ اتنا پست تھا کہ حقیر معلوم ہو، بلکہ میرے آقا اگر تین میں ہوتے تو بلند نظر آتے۔ جو بھی لوگ ہوتے، میرے آقا کی یہ شان کتابوں میں لکھی ہے کہ پیارے آقا لمبے قد والے نہ تھے، کوئی کو کہتا کہ لمبا ہے، لیکن جتنے بھی لوگ جمع ہوتے میرے آقا سب سے اونچے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے اسن بین اسنین فہو انظر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدرا، دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے جو سب سے زیادہ سر سبز و شاداب اور قد آور ہو، لہو رفقاء یحفون بی، اب دوستوں کا تذکرہ ہے، جو ساتھی تھے وہ کیسے تھے؟ کہتی ان کے ساتھی ایسے با ادب تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے رہتے، اذا قال استمعوا لقولی، اگر وہ گفتگو فرماتے تو ان کے ساتھی بڑی غور سے سنتے، واذا امر تبادروا الی امری، اگر وہ انہیں کوئی حکم دیتے تو فوراً بجا لاتے، محفوظ، سب ان کے خادم تھے، محشود، سب کے لیے قابل احترام، لا عابس، نہ وہ ترش رو تھے، ولا مفند، اور نہ ہی ان کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کی جاتی۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا تصور تو کرو ہمارے آقا کا پیارا حلیہ۔ اب جب ابو معبد نے یہ دیکھا، یہ بات سنی، وہ بھی دیوانے ہو گئے، اور ایک وقت آیا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دونوں مدینہ منورہ گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔